اس کی صفات اس کی غیر بھی نہیں، جیسے 1 10 کا غیر نہیں، اللہ تعالی کی صفات اس کی غیر سمجھانا پڑے گا، آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ جو جس کا غیر ہوتا ہے، جو جس کا غیر ہوتا ہے، اس کے مقابلے پر اس کی حیثیت مستقل ہوتی ہے۔ آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو میں 2 آدمی کھڑے کروں، یہ شخص اس دوسرے کا غیر ہے، یہ شخص اس دوسرے کا غیر ہے۔ کیا مطلب؟ ایک کو ہٹا دوں تو دوسرا پھر بھی رہے، مستقل وہ رہے، یہ نہیں کو ایک کو ہٹایا تو دوسرا بھی ہٹ گیا۔ تو جو غیر ہوتا ہے اس کا وجود اس کے مقابلے میں مستقل ہوتا ہے، کہ ایک کو ہٹائیں تو دوسرا پھر بھی رہتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالی کی صفات اس کی غیر بھی نہیں ہے، اللہ سے الگ ہو سکتی مخلوق نہیں ہے، وہ اس کی اپنی ذاتی خوبیاں ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کی ضد، اس کا مثل، اس کا شریک، اس کی عورت، اس کے بچے، یا خود کسی اولاد کا ہونا، یا اس کا جسم ہونا، یا اس کا مکان، یہ اللہ کے لیے چیزیں اونچی کہہ دی، وہ ان سب سے پاک۔ تمام اشیاء اسی سے ہیں اور اس کے ساتھ قائم اور باقی ہیں۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ کبھی نہیں تھا، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ واجب الوجود ہے، اس کا ہونا یقینی لازمی، کبھی نہیں تھا یا کبھی نہیں ہوگا ایسی کوئی بات اس کے لیے سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ ہمارے سر کی آنکھیں ہیں، اللہ چشم سر سے نہیں دیکھتا، نہ یہ اس کے لائق ہے۔ اس کا دیدار دنیا میں جائز نہیں، ہم میں سے کوئی بھی اللہ کو دنیا میں دیکھ سکتا نہیں، جنت میں جنتی دیکھیں گے، جیسا کہ بیان ہے۔ نبی پاک اللہ کے حبیب ہے، اللہ نے ان کو عرش پہ بلا کے دیدار کرایا، ہم میں سے کوئی دیکھ سکتا نہیں۔ آخرت میں نے بتایا بہشت میں ہر مسلمان جو جنت میں جائے گا اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کا کلام بنایا ہوا نہیں ہے، اس کی صفت ہے یہ قرآن، یا اس کا کلام اس کی صفت ہے، قدیم ہے، مخلوق نہیں۔ قرآن بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ خود مختار ہے، اس کو کسی نے اختیار نہیں دیا، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، کوئی اس پر زور نہیں چلا سکتا، وہ مجبور نہیں ہے، معذور نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ باتیں بھی صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کے لیے کوئی ایسی کمزوری نہیں، کوئی اس کے اختیار پر اس کو روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا، اللہ کے لیے ہم ایسا نہیں۔ وہی خیر و شر اور کفر و ایمان کا خالق ہے، بھلائی برائی سب تقدیر میں پڑھتے ہو نا، وشرہ وخیرہ من اللہ تعالی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہر شے کا خالق ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا بنانے والا ہے، اللہ تعالی ہر شے کا۔ ذرا بہت دھیان دے کے میری بات سنیں، بہت اہم بات کرنے لگا ہوں۔ ہم یہ کہیں کہ ہر شے کا بنانے والا اللہ ہے، یہ اس کی تعریف ہے کہ ہر شے، ہر چیز اس نے بنائی، یہ اللہ کی، مگر کسی بری گندی چیز کا نام لے کر اکیلے
یہ کہیں کہ اس کو اللہ نے بنایا، یہ کفر ہو جائے گا۔ سن رہے ہیں دھیان سے؟ معاذ اللہ، مجھے بہت تکلیف ہے سمجھانے کے لیے کہنا پڑے گا، کوئی یہ کہے کہ اے سور کے بنانے والے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی ایسا کہے گا تو کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ تو اس نے گندی بری چیز کا نام لے کے کہا، اس کو کائنات میں صرف وہی نظر آئی اور کچھ نہیں نظر آیا؟ تو بری چیز کا نام لے کر یا ہلکی چیز کا نام لے کر کہنا، تو اس کا کیا مطلب؟ یہ کہیں کہ ہر شے اس نے بنائی، یہ اس کی تعریف ہو گئی، لیکن کسی غلط بری چیز کا بنانے والا کہیں گے تو پھر یہ اس کی تعریف نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس کے ذہن میں گند ہے، کہنے والے کے دماغ میں گند ہے، تو اس نے گندی چیز کا نام لیا۔ اگر ایک ہی چیز کا نام لینا ہے تو اچھی چیز کا نام لینا۔ یہ کہ اے جنت بنانے والے، اگر کسی ہستی کا نام لینا ہے تو اے کہ نبی کو بنانے والے۔ تو بری چیزوں کا، ہلکی چیزوں کا نام لے گا تو تیرے اندر چونکہ گند ہے تو اس لیے اظہار ہوگا کہ تو اچھا سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور خالق حقیقی، خالق حقیقی کون ہے؟ ویسے بنانے والے کو آپ خالق کہہ دیتے ہیں، اس مشین کا خالق یہ ہے۔ آپ محمد علی جناح کو خالق پاکستان کہتے ہیں کہ پاکستان انہوں نے بنایا، یہ مجازی طور پر آپ نام لیتے ہیں۔ حقیقی طور پر خالق کون ہے؟ اونچی گئیے گا۔ تخلیق کے حوالے سے کہتے ہیں احسن الخالقین، اللہ کا بیان موجود ہے، تو اصلی حقیقی خالق اللہ ہے۔ بندوں اور ان کے کاموں کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ ہم بھی اور ہمارے عمل بھی مخلوق ہیں، ہم بھی اور ہمارے عمل بھی، اونچی کہیے گا، واللہ خلقکم وما تعملون، قرآن میں ہے کہ تم بھی اور تمہارے کام بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ ہاں، بندے اپنے کاموں میں مختار ہیں، اختیار دیے گئے ہیں کہ اچھا کریں یا برا کریں۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ لیکن ہم جو کرتے ہیں وہ اپنے اختیار سے، اگر کوئی غلط کر کے کہے کہ دیکھو اللہ نے بنایا ہے، میں نے اللہ کے کہنے پہ کیا ہے، تو اس نے اللہ کے کہنے پہ نہیں کیا، اپنے اختیار سے کیا ہے۔ اللہ نے بتا دیا ہے کیا حرام ہے کیا حلال ہے، تو نے اس کو اختیار کیا ہے اپنی عقل سے، تو تو اس کا ذمہ دار ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے چوری کی، چوری کر کے کہنے لگا، لوگوں نے پکڑ لیا، اس نے کہا دیکھو اللہ کے حکم کے بغیر پتا ہلتا ہے؟ کہا نہیں، تو میں نے اتنا بڑا کام جو کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ تمہارا یقین ہے اللہ کے حکم کے بغیر پتا نہیں ہلتا، تو میں نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں اس کا ہاتھ کاٹ کے اس کو کہو جس اللہ کے حکم سے تو نے یہ کام کیا ہے اسی اللہ کا حکم ہے، چھوڑ کے ہاتھ کاٹو، پھر مسئلہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں جی ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا، تو میں نے آپ کو بتا دیا آپ اللہ کا لکھا ہوا پڑھ کر نہیں کرتے، آپ اپنے ارادہ و اختیار علم سے کرتے ہیں، تو آپ کو اختیار دیا گیا، اس لیے آپ اس کے ذمہ دار خود ہوتے ہیں۔ کوئی صفت بھی مخلوق کی صفات میں سے اس کی صفت سے مشابہ نہیں۔ مثلا آپ بھی مہربانی کرتے ہیں، اللہ بھی مہربانی کرتا ہے، تو اللہ کی مہربانی اور آپ کی مہربانی ایک جیسی ہو جائے گی؟ سمجھ آ گئی؟ تو کوئی صفت بھی مخلوق کی صفات میں سے اللہ کی صفت سے مشابہ نہیں ہے۔ جو خیال اور تصور کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ ایسے ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ اس سے منزہ ہے، پاک ہے، نہ وہ اس طرح ہو سکتا ہے، یہ ہماری سوچ ہے وہ اس طرح
نہیں، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی طرح نہیں، وہ کسی چیز کی طرح نہیں، جسم سے، جسمانیات سے پاک ہے۔ اللہ کے ہاتھ کا ذکر یہ ہے تو یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں 5 انگلیاں ان میں جوڑ ہیں، ایسا نہیں، بے مثل، اس کی دست قدرت بے مثل ہاتھ، اس کے کانوں کا بیان یا اس کے سننے کا بیان ہے تو ہمارا جیسا کچھ بھی نہیں، وہ سب کا خالق ہے، وہ سب کا، اونچی کہیے، یہ تھوڑا سا جھلک دکھائی ہے۔ صحابہ کرام مانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ کی عطا کے بغیر کسی میں کوئی کمال مانا جا سکتا نہیں۔ تو اب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے بارے میں یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ کو پہلے سے نہیں پتا ہوتا، بندے کیا کریں گے؟ جب بندے کر لیتے ہیں تب اللہ کو پتا چلتا ہے۔ کہو معاذ اللہ، جو ایسی بات کہے بتاؤ مسلمان رہا؟ تو اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، موت کے بارے میں، دوزخ جنت کے بارے میں لوگوں نے غلط نظریات گڑھ لیے۔ تو جنہوں نے بھی غلط کیا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں نہیں ہم صحیح ہیں، اللہ فرماتا ہے جو ان کے پاس ہے وہ اس میں خوش ہیں، حالانکہ وہ صحیح کون ہوگا؟ جس کے لیے بتا دیا گیا، قرآن حدیث نے واضح کر دیا، اسلامی عقیدے واضح ہیں، ان میں شک شبے کی گنجائش اونچی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انشاءاللہ ہم مسلمان یا مومن ہیں، انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ نے چاہا، ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم مومن ہیں، کیونکہ ایمان کے معاملے میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یقین ہے، کوئی شبہ نہیں۔